بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما اللهم رب زدني علما وعملا وفهما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام وتلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما قال قال صاحب القرآن صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم الأمين. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ہر قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے ہے جو ہم سب کا خالق مالک رازق داتا گنج بخش ہے. فعال لما یرید علی کل شیء قدیر کی طاقتوں کا مالک ہے. انگن لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام امام الانبیاء سرتاج رسل حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک کے لیے ہے جو ساقی کوثر شاف محشر شفیع المذنبین اور رحمت للعالمین ہے. رحمت اور بخشش کی دعائیں صحابہ کرام تابعین اعظام فقہاء دین ائمہ دین اور قیامت تک آنے والے موحد مسلمانوں کے لیے. محترم دوستو بھائیو بزرگو،
آج آپ کے سامنے سورہ یوسف کی کچھ تفسیر بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے احکم الحاکمین مجھے شرح صدر کے ساتھ صحیح معنوں میں کتاب و سنت کے مطابق بیان کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور پھر ہم سب کو سنا کر کے اس سے عبرت اور اسباق حاصل کرنے کی اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ سورہ یوسف رمضان المبارک کے مہینہ میں نازل ہونے والی سورت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تلک آیات الکتاب المبین، یہ کتاب مبین کی آیات ہیں۔ انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، اس قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے عربی زبان میں۔ کائنات میں جتنی بھی زبانیں ہیں سب سے اعلیٰ عرفہ بلند و بالا جو ہے وہ زبان عربی ہے، فصیح ہے، بلیغ ہے، کم الفاظ اور معنی جو ہے وہ اس کے اندر سمندر ہے۔ اور ویسے بھی قرآن پاک کو بھی اللہ نے نازل فرمایا تو عربی کے اندر، کیونکہ جس پیغمبر کے اوپر یہ قرآن نازل ہوا ہے وہ بھی عربی تھے، اور اللہ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ، کہ ہم نے جتنے بھی رسول نازل کیے ہیں، مبعوث کیے ہیں، بھیجے ہیں، ہر نبی کو اس کی قوم کی زبان دے کر کے بھیجا ہے تاکہ وہ اس کی زبان کو سمجھیں اور نبی ان کی زبان کو سمجھے، اور جو پیغام دینا مقصود ہے اس میں پیغام کو وہ حاصل کر سکیں اور اس مقصد کو حاصل کر سکیں جس کے لیے وہ پیغام دیا جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انا انزلناہ قرآنا عربیا، کہ قرآن مبین فرقان حمید کو ہم نے عربی زبان میں نازل کیا ہے، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل پکڑو اور اس سے کچھ حاصل کر سکو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام سے یہ پوچھا تھا کہ ہمیں کوئی واقعہ سنائیے، کوئی قصہ سنائیے، تو اس وقت اللہ نے اس قصے کو نازل فرمایا۔ اب کیا مقام ہے صحابہ کرام کا کہ اگر وہ قصہ بھی سننا چاہتے ہیں تو رب قرآن پاک کی زبانی ان کو قصہ سناتا ہے، اگر وہ کوئی عمل کرتے ہیں تو اللہ اس عمل کو بھی قرآن بنا کر کے نازل فرما دیتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، اس وقت اللہ رب العالمین نے فرمایا نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک، نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ۔ الہ العالمین نے فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ سے قرآن پاک کی زبانی ایک بہترین قصہ بیان کرنا چاہتے ہیں۔ احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ۔ اس سے پہلے آپ اس بات سے غافل تھے، آپ کو پتہ نہیں تھا اس قصے کا۔ یہ سب سے بہترین قصہ ہے، احسن القصص، سب سے اعلیٰ اچھا قصہ۔ اور پھر فرمایا کہ وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ،
اس سے پہلے آپ اس خبر سے باخبر نہیں تھے، بے خبر تھے، آپ کو پتہ نہیں تھا۔ جو قصہ ہم آپ کو سنا رہے ہیں، اللہ رب العالمین اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے استاد ہیں، اور کائنات میں کوئی بھی ایسا سچا نبی، سچوں کی بات ہے، کوئی ایسا سچا نبی نہیں آیا کہ جس کا استاد کائنات والوں میں، انسانوں میں سے کوئی ہوتا۔ جتنے بھی انبیاء ہیں سب کا استاد کون ہے؟ اللہ ہے، کیونکہ استاد کا مقام، مرتبہ اپنے شاگرد سے بلند ہوا کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے اپنے انبیاء کو جب تعلیم سکھلائی ہے تو اس کا اہتمام کائنات میں کسی بشر سے نہیں دلوایا، بلکہ خود اللہ نے جبریل امین کے ذریعے سکھلایا ہے۔ میرے عزیز دوستو، یہاں پر کسی نے دعویٰ نبوت کیا تو وہ اپنی کتابوں میں لکھتا ہے کہ ہمیں تو بڑی مار پڑا کرتی تھی، اور یہاں تک بھی لکھا ہے کہ بے ہوش بھی کبھی کبھی ہو جاتے تھے مار کھا کر۔ یعنی کہ ایسا بندہ کہ جس نے دعویٰ نبوت کیا، اس کے برعکس نہ تو کائنات میں کوئی ایسا نبی آیا ہے کہ جس کا استاد کائنات والوں میں سے ہو، اور نہ ایسا نبی کوئی آیا ہے کہ جس نے اپنے ہاتھ سے کوئی کتاب لکھی ہو۔ اللہ کی نازل شدہ کتابیں آتی رہی ہیں، اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو لکھنا نہیں جانتے تھے، پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ ایسے پیغمبر، ایسے رسول، وجہ کیا تھی کہ کوئی عام بندہ اٹھ کر کے یہ نہ کہہ دے یہ تو خود سے لکھ کر لایا ہے، خود سے لکھ کر لایا ہے۔ اس بات کو بھی اللہ رب العالمین کو گوارا نہیں ہے کہ میرے نبی کو کوئی یہ بات کہہ دے۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، کوئی بھی ایسا کائنات میں پیغمبر نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتے وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، آپ اس قصے سے اس سے پہلے واقف نہیں تھے، بے خبر تھے۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ استاد جو ہے وہ اپنے اگر شاگرد کو یہ بات بھی کہے کہ میں آپ کو ایسی بات بتا رہا ہوں جو آپ کو پتہ نہیں ہے، تو یہ بھی استاد کی شفقت ہے، استاد کی اپنے اس شاگرد سے محبت ہے کہ وہ اس سے ہمدردی کر رہا ہے، اس کا خیال کر رہا ہے۔ اس کے بعد جو ہے حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ التسلیم کا وہ قصہ اللہ رب العالمین اس کا آغاز کرتے ہیں۔ وہ قصہ یہ تھا کہ ایک خواب آیا جس کا آگے ذکر ہو رہا ہے۔ تو قرآن پاک نے فرمایا اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ الہ العالمین نے فرمایا کہ جب یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا میرے ابا جان بے شک میں نے خواب دیکھا ہے کہ 11 ستارے، ایک سورج ایک چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ 11 ستارے آپ کے 11 برادر تھے، بھائی تھے، ان سے مراد وہ 11 بھائی 11 ستاروں سے، اور ایک والد محترم اور والدہ محترمہ سیدنا یوسف علیہ السلام کی اپنے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام سے عرض گزار ہوتے ہیں کہ میں نے ابا جان یہ خواب دیکھا ہے۔ باپ بڑے ہی روشن ضمیر تھے، اللہ کے پیغمبر تھے، اور پیغمبروں ہی کی نسل میں تھے، اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب ہیں۔ تو آپ اسی وقت کہتے ہیں قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ حضرت یعقوب علیہ السلام فرماتے ہیں میرے پیارے بیٹے اپنا خواب اپنے بھائیوں سے بیان نہ کرنا، ورنہ وہ تیرے لیے کوئی بری تدبیر کریں گے۔ بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔
یہ خواب جو ہے وہ اپنے بھائیوں سے بیان نہیں کرنا، یہ نہیں کہا کہ دوستوں سے نہیں کرنا، بلکہ بسا اوقات بھائی جو ہیں وہ حسد میں پرایوں سے بھی زیادہ آگے گزر جاتے ہیں۔ حسد جو ہے وہ بہت بری چیز ہے، وہ کوئی بھی کر سکتا ہے، کسی سے بھی ہو سکتی ہے، کوئی بھی کسی سے کر سکتا ہے، اگرچہ وہ بھائی ہی کیوں نہ ہو۔ تو آپ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے بھائیوں سے اس خواب کو بیان نہیں کرنا، وگرنہ وہ کوئی ایسی چال چلیں گے کہ وہ آپ کو قتل ہی کر ڈالیں گے۔ اور ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان جو ہے وہ تو انسان کا کھلم کھلا دشمن ہے، وہ کوئی ایسی تدبیر ان کو سمجھائے گا کہ یہ تیرے مخالف ہو جائیں گے، کیونکہ اس کے اندر وہ بہت بلندی جو اللہ نے عطا کرنی تھی سیدنا یعقوب علیہ السلام کے فرزند ارجمند حضرت یوسف علیہ السلام کو، اس کا تذکرہ تھا، اس بلندی کو اللہ نے ذکر کیا ہے، اس لیے فرمایا روشن ضمیر باپ نے کہ اس خواب کو کسی سے بیان نہیں کرتا۔ میرے عزیز دوستو بھائیو، خوابوں کی یہاں پر میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص برا خواب دیکھتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی کروٹ کو بدل لے، 3 دفعہ ہلکا سا اپنی بائیں جانب تھوکے اور شیطان سے اللہ کی پناہ میں آ جائے، اعوذ باللہ پڑھے اور اپنا خواب کسی کو بیان نہ کرے، پھر وہ کبھی بھی خواب پورا نہیں ہو سکتا جب تک کہ خواب کسی کو بتایا نہ جائے۔ اب وہ تعبیر کرنے والا جیسی تعبیر کرے گا ویسا ہی اس کے ساتھ ہوگا، اور جب تک تعبیر نہ کی جائے ویسا نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ کسی اہل علم کو جو ہے وہ چاہیے، اہل علم کو چاہیے کہ اپنا خواب بتایا جائے، ہر ایک سے اپنا خواب جو ہے وہ بیان کرنا منع ہے، ہر ایک سے خواب نہ بیان کیا جائے۔ میرے عزیز دوستو، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور اسی طرح تیرا رب تجھے ممتاز بلند مقام عطا کرے گا اور تجھے باتوں کی اصل حقیقت سمجھنے سے کچھ سکھائے گا۔ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَىٰ أَبَوَيْكَ مِن قَبْلُ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے بیٹا، اللہ تجھے بہت کچھ دینے والا ہے، اللہ تجھے خواب کا علم بھی سمجھائے گا، حکمتوں سے بھی نوازے گا، اسی طرح جس طرح تیرے باپ یعقوب کو نوازا گیا، اسی طرح جس طرح تیرے دادا اسحاق اور ابراہیم کو نوازا گیا ہے۔ ان ربک علیم حکیم، اللہ بہت بڑی حکمتوں والا ہے۔ تجھے کتاب کا بھی علم دیا جائے گا، حکمتوں سے نوازا جائے گا، دنائی دی جائے گی۔ قالوا یا ابانا ما لک لا تأمنا، اس کے بعد فرمایا لقد کان فی یوسف واخوتہ آیات للسائلین۔ اللہ رب العالمین یہاں پر روک کر بتانا چاہتے ہیں کہ اس قصہ کے اندر جو ہے سائلین کے لیے، پوچھنے والوں کے لیے بہت سارے نشانات اللہ نے رکھ چھوڑے ہیں۔ فرمایا اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا ونحن عصبہ ان ابانا لفی ضلال مبین۔ اب وہ آتے ہیں اور اکٹھے ہو جاتے ہیں، ایک میٹنگ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یوسف اور اس کا بھائی بنیامین تو ہمارے باپ کو ہم سے بھی زیادہ پیارا ہے، حالانکہ ہم ایک طاقتور جماعت ہیں، بے شک ہمارا باپ
واضح غلطی کے اوپر ہے۔ اب دیکھیے نا عزیز دوستو، یہ سارے اکٹھے ہوتے ہیں اور پلاننگ کرتے ہیں اور کہتے ہیں ایک دوسرے کو اس بات کے اوپر پروپیگنڈا کرتے ہوئے ابھارتے ہیں کہ ہمارا باپ بنیامین سے محبت کرتا ہے، یوسف سے محبت کرتا ہے، حالانکہ ہم سارے جو ہیں تعداد میں بھی زیادہ، کام کاج میں بھی ہم زیادہ محنت کرتے ہیں، گھریلو خدمت بھی ہم زیادہ کرتے، باپ اور ماں کی خدمت بھی ہم زیادہ کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمارا بابا جو ہے وہ ان سے محبت زیادہ کرتا ہے۔ اِنَّا أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کہتے ہیں کہ ہمارا بابا نعوذ باللہ واضح غلطی پر ہے۔ یہ اس کا نرم سا ترجمہ ہے، نہیں تو ضلال مبین کا مطلب کچھ دور کا بنتا ہے۔ تو یہ حسد ہے کہ جس نے ان کا ایمان بھی لوٹ لیا، کہ اپنے ہی باپ یعقوب علیہ السلام کو جو اللہ کے پیغمبر ہیں، نبی ہیں جلیل القدر اور انبیاء کی لڑی سے ہیں، باپ بھی نبی، دادا بھی نبی ہے، چچا بھی نبی ہے، ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہمارا باپ کھلی گمراہی میں ہے، نعوذ باللہ، وہ بڑی غلطی کے اوپر ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب، کہ یہ حسد اتنی بری چیز ہے کہ یہ انسان کی نیکیوں کو اسی طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ سوکھی لکڑیوں کو ہضم کر جاتی ہے۔ اس لیے حسد سے بچیے، اور کائنات میں جو سب سے پہلا قتل ہوا ہے وہ بھی حسد کی بنا پر کیا، اور ایک بھائی نے دوسرے کو قتل کیا ہے۔ اسی لیے کسی کہنے والے نے کہا کہ آج بھی چاہے یوسف سے آتی ہے آواز کہ بھائی زیادہ ہیں اور دوست کم ہیں، کہ بھائی بھائیوں کے اکثر پھر دشمن بن جایا کرتے ہیں، یہ حسد اتنی بری چیز ہے۔ تو عزیز دوستو، کہتے ہیں کہ ہم تو ایک بہت بڑی جماعت ہیں، ہم تو جو چاہیں کر سکتے ہیں، پھر پلاننگ کرتے ہیں، کہتے ہیں اقتلوا یوسف واطرحوه ارضا یخل لکم اطرحوه ارضا یخل لکم وجه ابیکم وتکونوا من بعده قوما صالحین، کہتے ہیں کہ آؤ نا یوسف کو ہم قتل کر دیتے ہیں، یہ دکھے گا نہیں، اس سے محبت بھی نہیں کرے گا کوئی، اور محبت کا رخ ہماری طرف والد گرامی کا بدل جائے گا، ہماری طرف ہو جائے گا، اس کو قتل کر دیتے ہیں۔ یخل لکم وجہ ابیکم، باپ کی نظروں سے دور ہو جائے گا، وتکونوا من بعدہ قوما صالحین، اور قتل کرنے کے بعد، سازش اپنی پوری کرنے کے بعد ہم نیکوکار بن کر کے آ جائیں گے کہ ہم نے تو کچھ کیا ہی نہیں ہے جی، ہمارا تو وہ بھائی تھا، ہم نے اس کو کیا کہنا تھا، ہم تو بڑی محبت اور چاہت کرنے والے تھے۔ تو یہ جھوٹا پروپیگنڈا اور رونا روتے ہوئے ہم آئیں گے۔ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کا جو واقعہ ہے اور سیدنا یوسف علیہ السلام کا یہ واقعہ، یہ آپس میں بڑی مماثلت رکھتے ہیں۔ وہاں پر بھی کرنے والے بعد میں روتے رہے ہیں، حتیٰ کہ جھوٹا خون لگا کر کے لے آتے ہیں اور جلوس نکالتے ہیں، روتے آتے ہیں گھر میں کہ ہائے یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ اور یہاں پر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی قتل کرنے والے جو ہیں وہ بھی ایسا ہی پروپیگنڈا اس دن سے کرتے آ رہے ہیں کہ روتے ہیں کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا، یہ دیکھو جی ہمارے پاس یہ بھی ثبوت ہے وہ بھی ثبوت ہے، اور جلوسوں کے اندر لے کر کے آتے ہیں۔ بہرحال بڑا ہی ظلم ہے دونوں ہی واقعات کے اندر۔ تو کہتے ہیں ہم قتل کرنے کے بعد نیک بن جائیں گے۔ اب ان میں سے ایک کہنے والا کہتا ہے جہاں پر سارے دشمن ہوتے ہیں وہاں اگر اللہ کسی کو رکھنا چاہے، بلند مقام دینا چاہے تو وہاں دوست بھی پیدا کر دیا کرتا ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے، اگر ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں
کہ کوئی جتنی مرضی سازش رچ لے، کر لے، پروپوگنڈا کر لے، لیکن اگر ہمارا ایمان اور دوستی اللہ کے ساتھ ہے تو پھر وہ ہمیں ذلیل اور رسوا کبھی نہیں ہونے دے گا۔ کوئی نہ کوئی ایسا رستہ ضرور نکالے گا جو ہمارے لیے خیر و عافیت کا ہوگا۔ حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ التسلیم کو قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ ایک بھائی ان میں سے کہنے لگا، جس طرح یوسف علیہ السلام کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی قتل کرنے کا ارادہ کیا گیا تھا فرعون کی طرف سے۔ اس نے کہا اس کو پرے لے جاؤ، اس کو قتل کرو، یہ کون آ گیا ہے؟ فرعون کی داڑھی پکڑ لی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے۔ تو وہاں پر بھی اللہ نے ایک محبت کرنے والا، بچانے والا پیدا فرمایا تھا، وہ فرعون کی بیوی حضرت سیدہ آسیہ سلام اللہ علیہا تھی۔ انہوں نے کہا تیری پہلے ہی کوئی اولاد نہیں ہے، تیرے جانے کے بعد امور سلطنت کون سنبھالے گا؟ کوئی وارث تو چھوڑتا جا، کیوں مارتا ہے اتنے خوبصورت بچے کو؟ اور فرعون مان گیا۔ تو عزیز دوستو، مارنے والا قوی است، بچانے والا قوی تر است ہے۔ بچانے والے کی طاقت مارنے والے سے کہیں زیادہ ہے، اس کا یقین پیدا ہونا چاہیے ہمارے دلوں میں بھی۔ تو قرآن کہتا ہے ان میں سے ایک کہنے لگا، قال قائل منهم كم لبثتم قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوا في غيابة الجب يلتقط بعض السيارة إن كنتم فاعلين۔ ایک انہی میں سے ان کا بھائی کہنے لگا، وہ اتنے خوبصورت چہرے والے کو، اتنے معصوم کو کن ہاتھوں سے قتل کرو گے؟ کون اتنی طاقت رکھے گا؟ کس میں اتنی ہمت آئے گی اپنے ہی بھائی کے گردن پر چھری چلاتے ہوئے؟ میں تمہیں کہتا ہوں اگر تم کرنا ہی چاہتے ہو تو پھر اس کو قتل نہ کرو، بلکہ کسی گہرے کنویں کے اندر پھینک کے آ جاؤ، تمہارا تو کام ہو جائے گا۔ تم تو یہی چاہتے ہو کہ یوسف اپنے باپ کی نظروں سے اوجھل ہو جائے، یوسف دور ہو جائے گا، مارنے سے تمہیں کیا ملے گا؟ فی غیابۃ الجب یلتقطہ بعض السیارہ، اگر تم کرنا چاہتے ہو تو یہ کرو، کوئی آئے گا نہ قافلے والا اور کنویں سے اٹھا کر کے لے جائے گا، باپ کی نظروں سے دور ہو جائے گا۔ اگر تم کرنا چاہتے ہو تو پھر یہ کرو۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، یہ پلاننگ بھی آپ کی بڑی زبردست ہے، آپ نے بڑی اچھی بات کہی ہے، ہم اسی کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے قالوا یا ابانا ما لک لا تأمنا علی یوسف وإنا لہ لناصحون۔ کہتے ہیں اب تیار ہو کر کے آئے اپنے بابا جان کے بعد، کہتے ہیں ابا جان کیا بات ہے کہ یوسف کو آپ ہمارے ساتھ بھیجتے نہیں ہیں؟ یوسف کے معاملے میں تو آپ ذرا بھی ہمارے اوپر اعتماد نہیں کرتے، یقین نہیں کرتے، حالانکہ لہو ناصحون، ہم تو اس کے خیر خواہ ہیں، ہمارا تو چھوٹا بھائی ہے، ہم اگر اس کے بازو نہیں تو کون ہے؟ ہم اس کی خیر خواہی نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ ہم سے محبت اس کو کس سے زیادہ ہو سکتی ہے؟ اب اپنے باپ کو قائل کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ابا جان ہمارے ساتھ اس کو بھیجئے، ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب وانا لہ لحافظون، اس کو ہمارے ساتھ بھیجئے، جنگلوں کی سیر کروائیں گے، پہاڑ اس کو دکھلائیں گے، ہم اس کو باہر کا ماحول بھی دکھلائیں گے، گھر میں رہ رہ کر کے اس کو کچھ پتہ نہیں چلے گا دنیا کا، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم اس کی محافظت کریں گے، ہم اس کے محافظ بنیں گے، ہم اس کی جو ہے ایک لمحہ بھی اپنے سے دور نہیں کریں گے۔ یہ یقین دلا رہے ہیں، یعنی دھوکہ دے رہے ہیں اپنے باپ کو مختلف چالوں کے ساتھ۔ باپ روشن ضمیر تھے حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام، کہتے ہیں
انی لیحزننی ان تذہبوا بی واخاف ان یأکلہ الذئب وانتم عنہ غافلون۔ اس پر یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ بے شک مجھے تو یہ بات غمگین کیے دیتی ہے کہ تم اسے لے جاؤ، اور مجھے خوف آتا ہے کہ اسے بھیڑیا کھا جائے گا، تم اس سے غافل ہو جاؤ گے، تم اس سے غافل ہو جاؤ گے، کہیں کوئی بھیڑیا نہ کھا جائے، مجھے ڈر لگتا ہے، مجھے تمہاری ان باتوں سے بو آتی ہے، سازش کی بو آتی ہے۔ سمجھدار انسان سمجھ ہی جاتا ہے، لیکن یہ جان چھوڑنے والے نہیں تھے۔ کہتے ہیں قالوا لئن اکلہ الذئب ونحن عصبہ انا اذا لخاسرون۔ آپ بھیڑیے کی بات کرتے ہیں، ہم اتنی بڑی جماعت ہیں، اتنی طاقت والے ہیں، سارے نوجوان ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے بھائی کو بھیڑیا کھا جائے اور ہم اس کی حفاظت بھی نہ کر سکے؟ پھر ہم سے زیادہ بزدل اور بدبخت کون ہو سکتا ہے خسارہ پانے والا؟ ہماری طاقتوں کا پھر کیا کہنا، اس کا کیا مطلب ہے؟ بڑا جو ہے مطمئن کرنے کی کوشش کرتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کو، کہتے ہیں ہم لے کر کے جائیں ہی جائیں گے، اسے کھلائیں گے، پھل کھلائیں گے، اپنے ساتھ ہمارے ساتھ یہ کھیلے کودے گا، تازہ دم ہو کر کے آئے گا، ہم واپس لے آئیں گے، اس کو کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَٰذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام اپنے لگتے جگر کو جانے بدر کو تیار کرتے ہیں کہ بھائیوں کے ساتھ جانا ہے۔ آپ دل سے بالکل ڈرتے بھی تھے، آپ کو یقین تھا کہ ضرور یہ کوئی چال چلنے والے ہیں، لیکن اللہ کے پیغمبر سیدنا یعقوب علیہ السلام اس بات سے بھی مطمئن تھے یہ چال تو چلیں گے، لیکن ان کی چال انشاءاللہ بے فائدہ ثابت ہوگی، ان کی چال میرے لگتے جگر کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکے گی، کیونکہ خواب کے اندر اللہ نے بلندیاں دکھائی تھی، اور یعقوب خود نبی تھے اور ان کو پتا تھا کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے۔ اب میرے بیٹے کو اللہ بلند مقام دے کر ہی رہے گا، ان کی لاکھ سازشیں اور کوششیں جو ہیں وہ کر لیں، میرے بیٹے کا بال بھی بگا نہیں کر سکتی، یہ پتا تھا، لیکن ڈرتے بھی تھے، انسانی فطرت ہے کہ پتہ نہیں کیا کریں گے۔ اب لے کر کے جا رہے ہیں، اللہ حافظ کہا حضرت یعقوب علیہ السلام نے، سیدنا یوسف علیہ السلام دیکھتے ہیں، آخری لمحات تک دیکھتے ہیں، اور ان میں سے کوئی بھائی اپنے کندھوں پر اٹھاتا ہے یوسف علیہ السلام کو، کوئی بھائی سینے سے لگاتا ہے، کوئی بوسے دے رہا ہے ماتھے کے، کوئی رخسار چوم رہا ہے، کوئی کہتا ہے تجھ سے تو اچھا ہمارا بھائی کوئی نہیں، ہم تو کتنے ہی خوش قسمت ہیں کہ تیرے جیسا ہمیں بھائی میسر آیا، اللہ نے تیرے جیسا ہمیں بھائی عطا کیا، ہم تو سارے زمانے کے اندر فخر محسوس کرتے ہیں، جو ہی باپ کی نظروں سے اوجھل ہوتے ہیں، کوئی رخسار پر مارتا ہے تھپڑ، کوئی منہ پر تھپڑ مارتا ہے معصوم اپنے ہی بھائی کو، میرے عزیز دوستو گالیاں دیتے ہیں کہ تیری وجہ سے باپ ہم سے محبت نہیں کرتا، مارتے ہیں، بہت زیادہ ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں معصوم سے، بہرحال ان یجعلوہ فی غیابت الجب، پھر لے جاتے ہیں ایک گہرے کنویں کے اوپر رسی باندھ کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کو لٹکا دیتے ہیں، اور پھر اوپر سے رسی کو کاٹ دیتے ہیں، سیدنا یوسف علیہ السلام گرتے ہیں پانی کے اندر، اللہ رب العالمین وہی نازل کر دیتے ہیں، یوسف علیہ السلام اپنے پیارے بندے کو تسلی دینے کے لیے فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَٰذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔
میرے پیارے یوسف گھبرانا نہیں ہے، یہ لاکھ چالیں چلیں تیرے خلاف لیکن تو میرا برگزیدہ پیغمبر بننے والا ہے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ، ہم نے وحی کی لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ، ایک وقت آنے والا ہے جب تو شاہی تخت پر بیٹھا ہوگا اور اس وقت ان نادانوں کو ان کے اس کرتوت کا بتلائے گا اور یہ تجھے نہیں جانتے ہوں گے۔ ایک وقت آنے والا ہے، ایک وقت آنے والا ہے جب تو شاہی محل کے اندر بادشاہ بن کر کے بیٹھا ہوگا اپنے تخت پر، اور یہ تجھ سے غلہ مانگنے آئیں گے، یہ مانگت بن کر کے آئیں گے، سوالی بن کر کے آئیں گے، اور اس وقت تو ان کو بتائے گا کہ بتاؤ ہاں ذرا تم نے اپنے بھائی سے کیا کیا تھا۔ آگے اس کا بھی تذکرہ آئے گا، بہرحال یہ اس وقت جانتے نہیں ہوں گے آپ کو۔ تو فرمایا وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، اب عشاء کے وقت آتے ہیں، روتے ہوئے آتے ہیں، پیٹتے ہوئے آتے ہیں، اب اپنے رخساروں پر مارتے آتے ہیں، کہتے ہیں ہائے ہم تو لٹ گئے، ہم تو مر گئے، جس چیز کا ہمارے باپ کو اندیشہ تھا وہی ہو گیا، جس سے ہمارا باپ ڈرتا تھا اب تو وہی ہو گیا۔ عشاء یبکون، شام غریبہ کے وقت آتے ہیں، یعنی شام کے بعد اور عشاء کے وقت، اس وقت یعنی یہ بھی کہہ سکتے ہیں شام غریبہ مناتے ہوئے آتے ہیں۔ اب وہ کام کر ڈالا ہے جو کرنا تھا اور اب رو رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں اپنے آپ کو، اور آئے اور کیا کہتے ہیں؟ قالوا یا ابانا، قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق وترکنا یوسف عند متاعنا فاکلہ الذئب وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقین۔ اب آئے ہیں اور کہتے کیا ہے کہ ابا جان ہم نے اپنے بھائی کو سامان کے پاس چھوڑ دیا، ہم نے دوڑ لگائی تھی، مقابلہ کیا کہ کون آگے نکلتا ہے، تو دوران مقابلہ ہم سارے اس سے دور ہو گئے، اور وہی ہوا جس کا آپ کو ڈر تھا، یعنی ایک بیڑیا آیا اور ہمارے نہ چاہتے ہوئے ہمارے بھائی کو کھا گیا۔ اور کیا کہتے ہیں؟ وَلَوْ كُنَّا بِصَادِقِينَ، ہمیں پتہ ہے ابا جان آپ نے ماننا نہیں ہے، اگرچہ ہم سچے ہیں، ہم ہیں سچے، لیکن آپ نے ماننا نہیں، ہمیں اس بات کا بھی پتہ ہے۔ کیسی یعنی کہ پلاننگ کر کے آئے ہیں، لیکن اللہ کا قرآن کہتا ہے قمیص جو ہے وہ لے کر کے آئے۔ وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا، قمیض پکڑی ہوئی ہے، لہراتے آ رہے ہیں، خون لگا ہوا ہے۔ اب وہاں پر ایک بکری کو ذبح کرتے ہیں، خون لگا لیتے ہیں، آ کر کے کہتے ہیں والد گرامی اگر ثبوت چاہیے تو وہ بھی لے لیجئے، یہ انہی کی قمیض ہے، اس کو پہچانیے تو صحیح، اس کی پہچان کیجئے، یہ انہی کی ہے۔ باپ کہتا ہے یہ انہی کی تو ہے لیکن دکھاؤ تو صحیح۔ جب دیکھا تو کہا کہ وہ بیڑیا کتنا ایجوکیٹڈ تھا، پڑھا ہوا تھا، ایک بھی دانت نہیں لگایا اس نے، یوسف کی قمیض کی اتنی تعظیم کی کہ اس نے پہلے قمیض کو اتارا تھا پھر یوسف کو کھایا تھا۔ اللہ اکبر، یہ ہو سکتا ہے؟ یعنی کہ ایک بھی دانت کا نشان نہیں ہے، ذرہ برابر بھی وہ پھٹی ہوئی نہیں ہے، اور یوسف سارا ہی کھا گیا ہے۔ اللہ اکبر، کہتے ہیں انفسکم امرا، میں سمجھ گیا ہوں کہ یہ تمہارا ہی کوئی پروپوگنڈا تھا، پلان تھا، یہ تمہاری کرتوت مجھے اب سمجھ آ چکی ہے، میں سمجھ گیا ہوں کہ تم نے کیا کیا ہے، کیا گل کھلا کر کے آئے ہو۔ بہرحال اس کے اوپر میں کیا کہہ سکتا ہوں، فصبر جمیل، جو تم کر آئے ہو میں اس کے اوپر بہترین صبر کا مظاہرہ کروں گا۔ اب دیکھیے یوسف علیہ السلام کے والد گرامی حضرت یعقوب اپنے لخت جگر سے کتنا پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں،
ایک لمحے کے لیے بھی اپنے سے دور کرنا گوارا نہیں کرتے، وہ لختے جگر بھائیوں کی نظر ہو گیا، ان کی سازش کی نظر ہو جاتا ہے تو باپ کیا کہتے ہیں؟ فصبر جمیل، میں اس کے اوپر بھی صبر کرتا ہوں، جو تم نے کرنا تھا کر آئے ہو۔ کوئی وہ پیٹتے ہوئے آئے ہیں، روتے ہوئے آئے ہیں، لیکن جس کا حقیقی طور پر چلا گیا ہے وہ صبر کا مظاہرہ کرنے کی جو التجا کر رہا ہے کہ میں اس کے اوپر صبر کروں گا، صبر کے سوا کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ اور ویسے بھی میرے رب کا حکم ہے، انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ، کہ میں تو ہوں ہی ان کا جو صبر کرتے ہیں مصیبت کے وقت، اور صبر کرنے والوں کو اتنا اجر دوں گا کہ اس کا حساب ہی کوئی نہیں ہے۔ ہر چیز کا حساب ہے، نماز پڑھتے ہو اس کا بھی اجر جو ہے وہ گنا چنا ہے، کتنا دینا ہے، روزے کا اجر، عبادات کا اجر جو ہے، بلکہ روزے کے اجر کو بھی اللہ نے فرمایا میں خود ہی دوں گا، اس کا بھی کوئی حساب نہیں ہے۔ اور صبر کا اجر بھی ایسا ہے کہ اس کا بھی کوئی حساب نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں واللہ المستعان علی ما تصفون، میں اللہ سے مدد مانگتا ہوں، میرا مددگار اللہ ہے، اللہ سے میں درخواست گزار ہوں کہ الہ العالمین جب تیرے بندے مشکلات میں پھنس جاتے ہیں تو ہی ان کا کارساز ہے، تو ہی ان کا وکیل ہے، تو ہی ان کا مددگار ہے، تیرے علاوہ کوئی اپنے تیرے بندوں کی مدد کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ یہ ڈوری میں تیرے اوپر پھینکتا ہوں، تو ہی میرا مشکل کشا ہے، تو ہی میرا حاجت روا ہے، تو ہی میری بگڑی بنانے والا ہے، تو ہی میرے یہ جاری آنسوؤں کو پوچھنے والا ہے، تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے کہ جو پوچھے، تو مجھے صبر جمیل عطا فرما دے، مجھے اس واقعے کے اوپر صبر عطا فرما۔ میرے عزیز دوستو، بہت بڑا سبق ہے، انشاءاللہ اس سلسلے کو ہم جاری اور ساری رکھیں گے۔ تو یہاں پر واللہ المستعان، سیدنا یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تو ہی مدد کرنے والا ہے۔ یہ ہمارے لیے سبق ہے کہ جب مشکلات آ جائیں، مصیبتیں ٹوٹ پڑیں، بڑے سے بڑا امتحان آ جائے تو اپنے رب کو پکاریے، وہی تمہارے امتحانات میں تمہیں کامیاب کرنے والا ہے، مصیبتوں سے نجات دینے والا ہے۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض الہم اللہ، اللہ فرماتے ہیں میرے سوا کون ہو سکتا ہے کہ جو تمہیں مصیبتوں سے نکال سکتا ہو، تمہاری پریشانیوں کو حل کرنے والا ہو۔ تو اس بنیاد پر یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آئیے جب بھی کوئی مشکل آئے، مصیبت آئے تو اپنے رب کے در کو کھٹکھٹائیے، آئیے اپنے رب کو منائیے اور اس سے التجا کیجیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین جب تک ہم زندہ ہیں حالت اسلام پر، جب موت آئے حالت ایمان پر، آخری وقت پہ اللہ ہم سب کو کلمہ توحید پڑھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات۔